اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عفا اللہ عنک لم أذنت لهم حتى يتبین لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں ہی متردد ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے۔ وہ تمہارے درمیان فتنہ پرتازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن رکھو، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور جہنم میں ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے، کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کریں، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حقی کی حالت میں دیں۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم سے نہیں ہیں۔ اصل تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کوہ یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا۔ ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں، سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کے ایک رکوع کی تلاوت کی اور پورے 7ویں رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو جنگ تبوک کی تیاری ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے کہ سب کو نکلنا ہے۔
سب پہ جہاد فرض ہو گیا ہے، تو لوگ اس وقت جو منافق تھے وہ بہانے بنا بنا کر بھاگ رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینا چاہتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ بہت معاف کرنے والے، بہت نفس کریم النفس جس کو کہتے ہیں، کہ ٹھیک ہے آپ نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب منافقین نے آ کر کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے، تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے مت آؤ، کوئی بات نہیں اگر تمہارا عذر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا کھیت میں مال پورا تیار ہے اور عذر ہے، ہمارا قرض بھی دینا ہے، اگر ہم گئے تو کیسا ہوگا، ہم بیمار ہیں۔ لیکن لوگوں کو دیکھیے جب جنگ ہوتی ہے نا تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ کس کا شرعی عذر ہے اور کون بہانے کر رہا ہے۔ مگر حضور کہتے تھے کہ ٹھیک ہے بہانے کر رہے ہیں تو تمہارا ہی نقصان ہے، اللہ کی راہ میں جانا تھا، تم نہیں جہاد کرو گے تو تم کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی۔ تو یہاں پہلی آیت اسی کی ہے، عفا اللہ عنک، اللہ تمہیں معاف کرے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں معاف کرے؟ کہ آپ نے اجازت دے دی ان کو، لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، آپ ہرگز ان کو اجازت نہ دیتے یہاں تک کہ آپ پہ واضح ہو جاتا کہ ان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے تب بھی وہ جنگ میں نہیں آتے تھے، تو معلوم ہوتا تھا حضور کے بولنے کے بعد نہیں آئے تو واضح ہو جاتا۔ اب تو ان کو بہانہ مل گیا کہ ہم نے تو حضور سے اجازت لے لیے، اور اس طریقے سے ان کی جو گمراہی ہے، ان کی جو منافقت ہے وہ کھل کے سامنے نہیں آ پا رہی، تو پھر ان کی اور دلیر ہو رہے ہیں۔ وہ اندر مسلمانوں کے گروہ میں رہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، قرآن کو بھی اور دینی تعلیمات کو بھی، اور دشمنوں کا اندر سے ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ بات تم پہ واضح ہو جاتی۔ لا یستأذنوک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لائے ہیں، مسلمان ہیں، وہ کبھی اجازت نہیں چاہیں گے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پہ، ان کو معلوم ہے آخرت میں سارا انعام ملنے والا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں جانے سے پیچھے ہٹیں گے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے پیچھے ہٹیں گے کیا؟ قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنے سے پیچھے ہٹیں گے کیا؟ ایمان والے تو ایسا نہیں کر سکتے۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ انہیں دور رکھا جائے اپنی جان اور مالوں سے جدوجہد کرنے سے۔ وہ تو چاہیں گے میرا مال اللہ کی راہ میں لگے، میرا جان اللہ کی راہ میں، اللہ قبول فرما رہا ہے، یہ کتنی میری ہے، اللہ نے ہم کو چن لیا، ہم کو تو اس پہ ہے، ہم بھٹکتے رہتے تھے، ہم بھی مشرک اور کافر رہتے تھے، اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہم کو رہبر دیا، تو ہمارا تو کام ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا رسول کون ہے تو ہم کیا کرتے؟ اللہ نے بتا دیا کہ یہ رسول ہیں، آخری رسول ہیں، یہ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، تو تم ان کی پیروی کرو۔ تو ایسے لوگ کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے پرہیزگاروں کو، گناہ سے بچنے والوں کو جانتا ہے، پرہیزگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوب جانتا ہے کہ کون سچی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، تو کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والے دنیا اور آخرت میں نہیں ہار سکتے۔ آج بھی مقابلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پوری دنیا کا ہے، ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور دوسری طرف دوسری تعلیمات ہیں، اور وہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ گندی تنقید بھی کرتے ہیں، ان کی ناموس کو نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آج بھی چل رہا ہے۔ تو آج کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ اس وقت بھی تھا، آج بھی وہی اسلام ہے، آج بھی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج بھی وہی قرآن ہے۔ تو یہاں جو لوگ مسلمان ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ حضور کی بات لوگوں تک پہنچے، حضور کی زندگی لوگوں تک پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن یا اللہ کی طرف سے پیش کیا وہ لوگوں کی طرف پہنچے، اور خود ان کی زندگی اور ان کے خاندان میں آ جائے۔ آپ فرمایا انما یستأذنوک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس کے سوا کچھ نہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے وہ لوگ اجازت چاہتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اللہ اور آخرت پر۔ آپ سے جو بھی اجازت کے لیے آ رہا ہے نا تو شرعی نہیں ہے اس کی۔ کوئی بھی آدمی شرعی بھی رہا، تو میں نے کہا نا پچھلے وقت ایک صاحب لنگڑے تھے وہ بھی آنے کے لیے تیار ہو گئے، نابینا تھے وہ بھی بولے میں چل کے کچھ نہ کچھ کروں گا، جس کے بچے چھوٹے تھے وہ بھی نکل گئے سب فیملی کو چھوڑ کے۔ تو جو مومن تھا اس نے تو اللہ پہ بھروسہ کرا کہ سب اللہ کافی ہے۔ اب اللہ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سخت ہے، اور آج تک ہم نے ساری کشمش کش کر دی، 8 سال، سن 8 ہجری کی بات ہے یہ، جب 1 لاکھ کی فوج روم کے
بادشاہ نے لائی تھی، اور گرمی کا دن تھا اور مقابلہ تھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کی جو ہے نا وہ سیناپتی تھے، بڑے بن کر جو ہے ان کی رہنمائی میں لڑنا تھا. تو کبھی بھی یہ لوگ جو ایمان نہیں لائے وہی آپ سے جو ہے نا اجازت چاہ رہے ہیں. کیوں چاہ رہے ہیں؟ ورتابت قلوبہم، ان کے دل جو ہے شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں کہ نہیں، قرآن سچی ہے کہ نہیں، آخرت آنے والی ہے کہ نہیں. ان کا ایمان پکا نہیں ہے. جس کا ایمان پکا ہے وہ تو قرآن کو گلے، ایسا ہوگا کیا؟ سب معلوم ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد نہیں پڑھتا، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے اچھے ہیں، تو وہ جانے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، ان کے احادیث کیا ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں. تو ان کے دل میں تو شک ہے، اس لیے اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے. فہم فی ریبہم یترددون، اس لیے وہ اپنے شک میں تردد میں ہے. تردد میں بولے تو کبھی ادھر کبھی ادھر. چل اب سب کے ساتھ نماز پڑھنے کا، چل رہے نماز کو، ہاں چلو جاکیں گے، کیا ہے ادھر وقت ویسٹ کرنے سے نماز پڑھ لیں گے. مگر سچی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے سامنے جا کے سجدہ ہے، یہ پورے کائنات کے مالک کے سامنے حاضری دینا ہے، یہ ان کو نہیں ہوتا. جیسے ایک پرارتھنا دوسروں کی ہو رہی ہے، انہوں بھی سوچ رہے ہیں چلو اپنے دھرم کی پرارتھنا ہی کر لیں گے، ہے نا. ایک سچی وعدہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی وفاداری نہیں. وہ شک میں پڑے ہوئے، چل اب کرنا، اب نہیں کرے بھی تو لوگ نام رکھیں گے. اس وقت کیا تھا، اگر کوئی نماز کے لیے نہ آتا تو شک ہو جاتا تھا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں. اب تو نہیں ہوتا ایسا، لیکن اس وقت تو ایسا تھا. اب تو سب کے ایمان ہمارے کمزور ہو گئے نا. جب ایسا تھا کہ کوئی جماعت میں شریک نہیں ہوا تو بھی شک ہوتا تھا کہ اب وہ مسلمان رہا کہ نہیں رہا. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا ارادہ ہوتا نا جنگ میں جانے کا تو تیاری کرتے نا، کچھ کپڑے باندھ دیتے، کچھ ہتھیار تیار رکھتے. انہوں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی. ان کی تیاری کا ارادہ نہیں ہے. ان کا ارادہ یہ ہے کسی طریقے سے بہانہ کر کے ہم پیچھے رہ جائیں. اب نماز ہے تو نماز کی طرح کرے گا نا، آدمی غسل میں رہے گا، طہارت لے کے رہے گا، کپڑے رہے گا، اذان کا انتظار کرتے رہے گا. اگر اس کو نماز پڑھنا ہے تو وہ نماز کی تیاری کرے گا. اس کو نماز ہی نہیں پڑھنے کا ہے تو کیا طہارت، کیا کھیل، کون سا گیم دیکھ رہے انہیں، کون سی فلم دیکھ رہے، اس میں ہی رہے گا. وہ اس نے تیاری نہیں کی نماز کی. تو اس طریقے سے وہاں یہ معاملہ تھا کہ اگر جنگ کے لیے جانا ہوتا تو جنگ کے لیے تیاری کرتا، اعد لہ، اس کے لیے جنگ کی تیاری کرتا، عدتا، جیسی کی تیاری کرنا چاہیے. ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، ولا کرہ اللہ بعاثہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا. اللہ نے خود پسند نہیں کیا. ایسے لوگ کیا لڑیں گے اللہ کی راہ میں جن کو ایمان نہیں ہے، قسمتاتے نکل رہے ہیں. فثبتہم، تو اللہ نے ان کو جما دیا، وہ نکل نہیں سکے، ان کے پیر زمین میں چمٹ کے رہ گئے. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور ان سے کہا گیا کہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. اب کون بیٹھے رہ رہے؟ جو عورتیں گھر میں ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے لوگ نہیں چل پھر سکتے، ایسے لوگوں کے ساتھ یہ جوان ہٹے کٹے رہ جا رہے. تو اللہ میاں نے بولا تمہارے لیے مبارک ہے، اچھا تمہارے لیے، یہ تمہارے ساتھ ہی. تمہاری حالت بھی یہ بزرگوں کی جیسی ہو گئی جو خود چل پھر نہیں سکتے، ان کے گھٹنے میں درد ہے، اب چل نہیں سکتے، خواتین ہیں، کمزور ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہے، پھنس گئی. تمہارا حال بھی ان کے جیسا ہو گیا. لو خرجوا فیکم ما زادکم الا خبالا. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اطمینان دلا رہے ہیں اس بات کا کہ اگر یہ نکلتے تمہارے درمیان تو وہ زیادتی نہیں کرتے مگر برائی پیدا کر دیتے، وہاں گڑبڑ کرتے، جھگڑے لگا دیتے آپس میں. ارے کھانا ہی نہیں ملا، اور کیا ہو رہا ہے، کتنی دور کا سفر ہے، ذرا پڑاؤ بھی نہیں ڈالتے، لے کے جا رہے ہم کو کھینچ کے. ایسی باتیں کرتے تھے، دوسروں کی بھی ہمت بیٹھنے لگتی تھی، ہے نا. اب چلو واپس چلو گھڑی. کچھ لوگ رہتے ایسے، وہ کیا کرتے، ڈسٹرب پیدا کر دیتے. ایک اچھا کام چل رہا ہے نا، اس کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرتے. جب آپ اجتماعی کام کریں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا سب کام ہونے کو آتا ہے اور انہوں پیچھے ہٹاتے چلے جاتے. تو وہاں بتایا گیا کہ یہ کیا کرتے، اگر آپ کے ساتھ آتے بھی تو کیا یہ جنگ کرنے والے تھے کیا؟ ان کی نیت ہی جنگ کرنے کی نہیں. آپ اجازت نہیں دیتے، اب شرما شرمی میں وہ آ بھی جاتے آپ کے ساتھ تو کیا کرتے، وہ آپ کے اندر برائی ہی پیدا کرتے. ولا اوزعوا خلالکم، اور تمہارے درمیان وہ دوڑ دھوپ کرتے، ان کے پاس جاتے، ان کی بات ان کو، ارے ان کی رائے تو یہ ہے جی، ان کی. اب دیکھیے جتنے کہیں بھی ہے، شادی کا معاملہ رہو، اجتماع کا معاملہ رہو، رائیں الگ الگ رہتی. کچھ بولتے وہ ہاتھ والی کرسیاں لینا، کچھ بولتے نہیں سادی کرسیاں لینا، کچھ بولتے یہ لائٹ لگانا. کچھ دیکھو انہوں تو پہلے بول رہے تھے یہاں لائٹ کی ضرورت نہیں، خواہ مخواہ لگا کہ بل زیادہ لا لیے نا.
تو ان کا اب ان کو وہ بول رہے، اب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گفتگو کرنے کی رہتی کیا؟ جب بڑے جنگ میں جا رہے ہیں تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے تمہارے درمیان دوڑ دھوپ کرتے، یبغونکم فتنہ، اور تمہارے اندر فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے، تمہارے اندر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے، تمہارے اندر جھگڑے لگانے کی کوشش کرتے۔ صحابہ میں وہ نہیں ہو سکا تو کم سے کم دیکھیے، کوئی بھی دو بھائی رہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں جماعت کے دو لوگ رہو، سب میں اختلاف رہتا ہے۔ اب یہ پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں بھی ہیں تو دونوں کی رائے کبھی بھی ایک نہیں رہتی، 1 اور 2 نمبر بولتے رہتے نا، ان میں بھی اختلاف رہتا ہے بہت سے باتوں کے اندر۔ تو یہاں بتا، تو اس کو ایشو بنانا، اس کو ایشو نہیں بنایا جا سکتا۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور کچھ لوگ تمہارے پاس کمزور ہیں ایمان میں، اس لیے وہ منافقوں کی بات سنتے ہیں اور ان کی جاسوسی کرتے ہیں۔ سماعونا کے مطلب ہے جاسوسی کرنا، یہودیوں کو سب بتانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے، سامان کم ہوا کیا، پانی کم ہوا کیا، تو اندر کی باتیں جا کے باہر کے لوگوں کو بتانا تاکہ وہ حملہ کر سکے۔ سیاست میں بھی ایسے ہوتا ہے، اندر گھسے ہوئے آپ سمجھ رہے ہیں وہ دوست ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا ٹیپو سلطان کو کس نے دھوکہ دیا، ان کی آدمی نے دیا۔ میر جعفر نے کیا کیا بنگال میں، مسلمانوں کی بھارت میں بھی جو ہار ہوئی ہے تو مسلمانوں کے منافقوں سے بھی ہے، اندر وہ ساتھ ساتھ رہے اور عین وقت پہ انگریزوں کو حملہ کرنے لگا ہے۔ معلوم ہی نہیں، ٹیپو سلطان کو مار سکتے تھے کہ سب نے سلوٹ دیے تھے انگریزوں نے، مگر اندر کا منافق تھا تو اس نے ایسا کیا تھا، صادق نام تھا اس کا۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اس میں تمہارے جاسوس بھی، ان کے جاسوس بھی ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوتا، تو اچھا ہے وہ کم سے کم رہے، تو یہ فتنے سے تم دور رہ گئے، وہ بیٹھے رہے، یہ زیادہ اچھا ہے تمہارے لیے، اطمینان دلا رہا ہے اللہ تبارک۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک تعالیٰ تو ان ظالموں کو جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اور اس سے پہلے بھی وہ اسے آزمائش کر سکیں۔ ایک مرتبہ ایک جنگ سے آ رہے تھے، اس سے پہلے کی جنگ سے، تو عبداللہ ابن ابی نے کیا کیا معلوم ہے، وہاں ایک مہاجر تھے اور ایک انصار، دونوں کے غلام گئے پانی لانے کو۔ پانی لانے کو گئے تو کیا ہوا، ایک کا ذرا مار لگ گیا، دوسرے کو ٹھوکر لگی، اس کو مار لگا، تو اس نے کیا کیا، ذرا گالی کی جیسا دے دیا، بتا دیا کہ تم تو ایسی چھے، سر پہ بیٹھ گئے تم ایسا۔ وہ مہاجر تھا تو بولے تم آئے تو آئے، بولے ہجرت کر کے، غلام دونوں بھی، تو بولے اور تم آ کے ہمارے سر پہ بیٹھ گئے، بولے اب ہمارے کو دھکے بھی مار رہے، بولے تو انہیں بولا میں نے کہا دھکے مارا، اب ان کی تو آپ کیا، انہوں نے بولے مہاجروں آ جاؤ ادھر سے، اور ادھر سے انصاروں آ جاؤ، مطلب مہاجر اور انصار میں، اور سچی میں غصے میں آ گئے نا سب۔ گھر میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، بھائی کا بچہ لڑ لیا، 2 بھائیوں کے بچے ہیں لڑ لیے، ان کی بیویاں وہ بولے نا، دونوں بھائیاں چاہتے ہیں تمہارا بچہ ایسا کرتے رہتے ہمارے بچے کو، ارے اپن بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، چچیرے پھپھیرے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا ہوا وہ دیکھنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، انہوں بھیڑ جاتے آپس میں، اور کیا ہوتے پھر دشمنی ہو کے، دیکھیں نہیں بھائیاں دور ہو جاتے ہے نا، دشمنی ہو جاتی۔ ایسا کیا ان کے بچے نے ایسا کرا جب سے ہمارے تعلقات ختم ہو، ارے چھوٹی چھوٹی بات، بچے ہیں وہ معصوم بچے رہتے، کیا ہوا کیا نہیں، یہاں بھی ایسی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال لیا، حضور نے کہا یہ سب کو میں نے مٹا دیا تھا جاہلیت کو، کیا مہاجر اور کیا انصار، کون مہاجر، تم مسلمان ہیں کہ مہاجر ہیں، تم مسلمان ہیں کہ انصار ہیں، تم میرے ماننے والے ہیں کہ کیا اور ہیں، سب نے کہا کہ نہیں حضور آپ کو مانتے ہم، تو حضور نے کہا پھر میرا کہنا یہ ہے کہ سب چلو اپنا اپنا، اور حضور نے جو سیدھا وہاں سے پھر ٹھہراؤ نہیں کیا، کنٹینیو سفر کرایا تاکہ بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ بات نکلے گی، چلو سفر میں چلو سفر میں، تو یہ حکمتیں پڑھیں گے نا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ پوری دنیا میں کام کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، کیا کیا ہو رہا ہے، نہیں تو یہاں نہیں سمجھ میں آتا، لوگ سمجھتے ہیں ہم اپنی عقل سے کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ حضور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی نمونہ بنایا ہے، تو آپ حضور کی یہ ساری ترکیبیں سنیں گے نا تو آپ کے گھر کے خاندان کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، کہاں صبر کرنا، کہاں خاموش بیٹھنا، تھوڑے دنوں کے بعد کیسا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، نہیں تو پھر بہت جھگڑا ہو جاتا ہے، بہت دور ہو جاتا ہے، کٹ ہو جاتے ہیں، محلوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، جماعتوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے واسطے جو ہے یہاں اب یہاں ملک میں بھی 2 پارٹیاں ہیں، ٹھیک ہے بھائی سیاسی پارٹیاں ہیں، کوئی جنگ تو نہیں لڑ رہے نا، تو یہاں بھی ایسا، وہ پارٹی کے دشمن ہے کہ کوئی پارٹی کسی کی نہیں، اپنی ہی سارے پارٹیاں، ان کو کیسا ہم سمجھائیں گے، کیسا مل کے ملک کی ترقی کریں گے، اس پہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اس سے پہلے بھی وہ فتنہ، ایک مسجد زرار بنا دی تھی، آگے بھی آئے گا، انہوں نے کہا مسجد بنا دی پلاننگ کرنے کے بعد، عبداللہ ابن ابی کو وہاں پناہ دے رہے، اللہ نے بولا کہ حضور کو بول رہے تھے کہ تم آ کے افتتاح کرو، اللہ اسی وقت حضور بولے یہ تبوک کو جا کے آتا ہوں، پھر میں جو ہے نا اس میں نماز پڑھاؤں گا، آنے کے بعد اللہ نے بتا دیا وہ مسجد بالکل گرا دینا، وہاں نماز نہیں پڑھنا، تو پہلے بھی کیے تھے۔
من قبل وقلبوا لك الامور، اور اس کے لیے تمام معاملات انہوں نے بنا کے رکھے تھے، کیسا جھگڑا ہوگا، کیسا فتنہ ہوگا، مسلمانوں کو مسلمانوں سے کیسا لڑانا، کافروں کو باہر ان پہ حملہ ور کیسے ہونے دینا، اس کی پوری پلاننگ وہ کر چکے تھے۔ وقلبوا، انہوں نے پوری پلاننگ کر لیے تھے، لک الامور، تمام معاملات کی، حتی جاء الحق وظہر امر اللہ، یہاں تک کہ حق آ گیا، سچائی اللہ کی طرف سے آ گئی اور اللہ کا حکم جو ہے واضح ہو گیا، اور اللہ نے واضح کر دیا ان کی غلطیوں کو۔ ایک بچے نے سن لیا، ایک صحابی تھے بعد میں بڑے، اس نے سن لیا، یہاں جا کر عبداللہ ابن ابی نے بولا جو ہم میں سے عزت دار ہے وہ جو ہے ذلیل کو نکال دیں گا بولے اپنے پاس، یعنی کہ حضور۔ اس نے آ کے بولا، اب اس نے انہیں بولا نہیں، کون بولے لاؤ کرو، تو حضور بولے وہ بچے نے بولا۔ اب لوگوں نے بولے دیکھو حضور بچے کی بات سنتے ہیں، کچے کان کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر وہ بچے کو بہت رونا آیا، میں نے تو سچی بات بولا، انہوں نے اللہ سے دعا کرے تو قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، بالکل وہ آیتیں نازل ہو گئیں کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو عزت والا ہے وہ نکالے۔ اب بچہ وہ خوش ہو گیا، حضور نے بلا کے پھر اس کو گلے سے لگا لی وہ بچے کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی اور ان کی ساری پلاننگ چوپٹ ہو کے رہ گئی۔ وہم کارہون، حالانکہ اس کو وہ ناپسند کرتے، وہ پسند نہیں کرتے یہ سارے کام کرنا، ایسا ہونا، اور ان کو اچھا بھی نہیں لگا کہ اللہ کی طرف سے یہ واضح ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اب کیا کرتے، وہ کہتے ہیں مجھے فتنے میں نہ مت ڈالو، مجھے آزمائش میں نہ ڈالو۔ اب دیکھیے نیکی کا پیرایا کیسا ہے، انہوں نے یہ بولے کہ میرے کو عورتیں بہت پسند ہیں، بولے کوئی عورت اچھی دکھی، خوبصورت دکھی کہ میں لٹو ہو جاتا ہوں، بولے اس حضور کے سامنے بول رہے ہیں، بتائیے۔ اور بولے وہ روم کی عورتیں تو اتنی خوبصورت ہیں، میرا جہاد تو جائیں گا کدھر، میں ان کے چکر میں اور گنہگار ہو جاؤں گا نا۔ اب دیکھیے کیا بات بتا رہے، جہاد کو جانے کی تقویٰ کا بات بتا رہے، حالانکہ ان کو چھکنے کا ہے، جانے کا نہیں ہے جنگ میں، تو اس کے واسطے کیا بہانہ کیے، یہ مفسرین نے سب لکھا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ وَمَنْ يَقُولُ ذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، مجھے اجازت دے دو اور مجھے فتنے میں نہ ڈالو۔ تو اللہ نے کیا کہا معلوم ہے کیا، الا، خبردار، فی الفتنۃ سقطوا، یہ فتنے میں تو پڑے ہوئے خود ایسے بہانے کر کے، یہ بہانہ خود بتا رہے کہ وہ فتنے میں پڑے ہوئے، اب آپ کیا ان کو فتنے میں ڈالنے والے ہیں، تو یہ سب جھوٹے بہانے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جہنم نے ان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، یہ سب جہنمی لوگ ہیں۔ آج حضور کے ساتھ نہیں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، حضور کی نافرمانی اصل میں خدا کی نافرمانی ہے۔ جس نے حضور کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، اور جس نے حضور کی بات کا انکار کیا اس نے اللہ کی بات کا انکار کیا۔ آج حضور بول رہے ہیں نکلو اور یہ بہانے کر کے پیچھے رہ رہے ہیں، تو جہنم کے سوا ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جہنم میں ان کو بالکل گھیر رکھا ہے۔ اب کیا کیا ہوتا ہے، وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تم کو بھلائی پہنچتی ہے، تمہارا نام ہوتا ہے، تم کو کامیابی ملتی ہے، ان کو اندر سے بہت برا دکھتا ہے، کیوں انہیں بڑا آگے، کیوں اتنی کامیابی مل رہی اس کو، حضور کی کامیابی پہ جلتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بہت برا دکھتا ہے اندر دل میں سے، کیوں ہوا ان کو۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور جب تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، آفت آ جاتی ہے، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ٹھیک کر دیا، اچھا وہ کافروں کو بول کے رکھے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر ان کا دبدبا ہے بول کے ان کے ساتھ چل رہے، ان کا ذرا دبدبا کم ہوا کہ ہم تمہارے ساتھ ہی، کافروں کو جا کے بول رہے، تو کیا بول رہے، اچھا ہوا اب حضور تو مصیبت میں آ گئے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی کافروں کے ساتھ درست کر کے رکھ دیا ہے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ منہ پھیر کے بھاگتے ہیں اور خوش خوش ہوتے ہیں، خوش خوش بھاگتے، اچھا ہوا ایسا ہوا، حضور کا ایسا ہوا نا، اتنے صحابہ شہید ہو گئے، وہ فلاں ہو گیا، اور انہوں پیچھے آ گئے، تو ان کی دل میں پھوارے اٹھتے خوشی کی۔ ایسے منافق ہیں، یہ اوپر سے بول رہے ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے، مگر اسلام کی فراوانی اور اسلام کی چاہنے والوں کو کوئی تکلیف پہنچی تو ان کو دکھ ہونا، تو یہ نہیں ہوتا ان کو۔ قُلْ لَن يُصِبْنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم کو کوئی چیز نہیں پہنچتی، اچھی بری ہم کو نہیں پہنچتی، مگر جو اللہ نے ہمارے لکھ لیا ہے، اللہ نے پہلے لکھ دیا نا بھائی، تمہاری زندگی کتنی، موت کتنی، تم کو اولاد کتنی ہونے والی، تم کو مال کتنا ملنے والا ہے، تمہاری نگاہیں کب تک کام کریں گی، تمہارے دانت کب تک کام کرنے والے، یہ اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے سب۔
تو اللہ نے تو سب لکھ دیا نا ہمارے لیے بھلائی برائی، ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ دنیا کی زندگی اللہ نے کہا کبھی ہار ہوگی کبھی جیت ہوگی، ایسا نہیں کہ مسلمان ہیں یا حضور ہیں تو ہمیشہ جیتتے ہیں، نہیں، ہار بھی نا جنگ احد میں کیسا ہوا ہے نا، اور حنین میں پہلے کیسا ہوا، تو کبھی کبھی صحابہ بھی شہید ہو گئے، پورے صحابہ شہید ہو گئے، تو کبھی کبھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہار جیت دنیا کی جو آخر نہیں ہے، آخرت کی کامیابی اصل میں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہاں کچھ جو بھی ہم کو نقصان یا فائدہ پہنچنے والا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہم تو قسمت پہ بھروسہ، تقدیر پر ایمان لائے ہم۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، سرپرست ہے، ہم تو اس کو بہت اسی کے بھروسے پہ چلتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہم تو اللہ کے بھروسے پہ کام کر رہے ہیں، بغیر ہتھیار کے لڑتے ہیں، ہے نا۔ کافر ہے تو کرتا ہے تلوار پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی، اس کو تلوار کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کے بھروسے پہ لڑتا ہے۔ ایسے ہی لڑے، افغانستان والے کیسا لڑے، ارے لڑکے اب بھی جی بہت پرانی بات نہیں ہے، ابھی 3 سال پہلے پوری سپر پاور کو ہٹا دیے، کیا تھا ان کے پاس، کیسے ہتھیار تھے ان کے پاس، تو مومن کیا کرتا ہے، اس طریقے سے کرتا ہے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ، اور تم کچھ نہیں چاہتے، تم کسی اور چیز کے انتظار میں نہیں ہمارے لیے، مگر دونوں میں سے ایک بھلائی ہمارے لیے ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو ہمارے لیے کوئی برائی ہے، مارے جائیں گے ہم، تو کیا ہوگا، شہید ہو گئے ہم، اور شہید سے بڑا مرتبہ ہے کیا، اور جیتے تو غازی بن کے آ جائیں گے۔ تو دونوں بھی ہمارے فائدے کی ہیں، جس کو تم برائی سمجھ رہے کہ ایسا ہوگا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی جا کے سب ختم ہو جاتے، انہوں نے بولے ہم ختم بھی ہو گئے تو ناکام ہوئے کیا، ہم تو کامیابی رہے، سرخرو ہے۔ تو تم ہمارے سلسلے میں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کے منتظر ہیں، یا تو ہم شہید ہو جائیں یا تو ہم جیت کر آ جائیں۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم بھی تمہارے لیے دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی تمہارے لیے 2 چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود تم پہ عذاب بھیجتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے تم کو مزہ بتاتا ہے، ہم کو بولتا ہے ان کو مارو بول کے، تو ہم ماریں گے پھر تم کو، ہے نا، ہماری حکومت رہتی یا تم ایسے غلط کام کرتے تو ہم تم کو سزا دیں گے پھر۔ تو اللہ خود دینا چاہتا ہے عذاب اوپر سے بھیج کے، زلزلہ وغیرہ بھیجتے، یا ہمارے ہاتھ سے تم کو دلانا چاہتے۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تو تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، جیسا تم انتظار کر رہے ہیں نا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، اب تم اللہ کی راہ میں بتانے کے واسطے خرچ کرنا چاہ رہے، حضور کو خوش کرنے کے واسطے، نہیں ہم بھی دیتے کچھ مال، اب جا رہے تو نہیں، بچنے کے واسطے بولنا نہیں میں نہیں آ رہا ہوں اور کچھ مال ضرور دے دیتا ہوں آپ کو، ہے نا، اندازہ یہ ہے کہ حضور کو ناراض بھی نہیں کرنے کا بعد میں۔ تو اگر وہ ایسا مال دیں گے، خوشی سے دو یا کراہت کے ساتھ، ان سے ہرگز قبول نہیں کیے جائیں گے، تم سے قبول نہ کیے جائیں گے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، کہ بے شک تم گنہگار لوگ ہو، فاسق لوگ ہو، تم اچھے لوگ نہیں، نیک لوگ نہیں ہیں، تم بدکار لوگ ہو، اس لیے تم سے اللہ کی راہ میں جو تم پیسہ لگا رہے نا، اللہ میاں اس کو قبول نہیں کرے گا، اللہ ان کو قبول نہیں کرے گا۔ وما منعہم ان یقبل منہم نفقاتہم، اور اللہ نے انکار نہیں کیا، نہیں مانا، منع نہیں کیا ان کے مالوں کو، ان کے خرچ کی ہوئی چیزوں کو قبول کرنے سے، مگر الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ بے شک انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ اللہ کو معلوم ہے نا، اندر دل میں سے وہ انکار کر رہے ہیں، تو اللہ کو ان کے مال کی کیا پڑی ہوئی ہے۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور وہ نماز کے لیے بھی نہیں آتے مگر بڑی سستی کے ساتھ، بڑی جان سے، رکوع کریں گے تو بہت سستی سے، سجدہ کریں گے تو جان پہ، 2 جان پہ نماز پڑھنا بولتے ہیں ہمارے پاس، وہ نماز پڑھیں گے تو کیسا، 2 جان پہ نماز پڑھتے ہیں، خوشی خوشی نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اب ہمارا مولا ہے، اب پہلی سورت کون سی پڑھے، اب سورہ فاتحہ ختم ہوتے کے ساتھ مولانا کیا پڑھتے، دوسری سورت کیا پڑھتے، ہے نا، مولانا نے جیسا پہلے پڑھا تو ویل لکل ہمزہ، اور دوسرے میں ارایت الذی پڑھی، اب آپ تھوڑی دیر کے بعد کسی سے پوچھیں گے مگر پہلے آیت کیا پڑھے، دوسرا کچھ بھی نہیں معلوم، آئے تھے کھڑے ہو گئے، چلے سلام پھر، ایسی نماز، اس کے اندر کیا احکام ہے، بہت ممددہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جب جہنم میں ڈالے گا تو ایسے ستون ہوں گے، آمدہ یعنی ستون، ممدہ یعنی بہت اونچے ستونوں سے، یا تو اس کا ڈھکن ڈھانپا ہوا ہوگا اور ڈھکن کے اوپر جہنم بند کر کے ایسے ستون کھڑے ہوئے ہوں گے، یا اندر ہوں گے ستون جس سے ان کو باندھا جائے گا، بہرحال وہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے اللہ اس کے رسول سے کفر کیا۔
ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور نماز کے لیے نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ. ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے نا تو بہت جبر سے دیتے ہے نا، ٹیکس سمجھ کے. اب کیا کرنا، اب آ کے بیٹھے تب دینا ہے، بے دلی سے، با دل ناخواستہ ترجمہ کیا. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، تم کو غفلت میں نہ ڈالے ان کا مال اور کیا. امیر حضور کا یہ تھا کہ دیکھیے ایک غریب آدمی ہے تو وہ کیا کرے گا، روزہ رکھے گا، نماز، لیکن زکوٰۃ دے سکتا ہے کیا، حج کر سکتا ہے کیا، وہ پیسے والا کرتا ہے. جہاد میں پیسے کون لگا سکتا ہے، پیسے والا. تو حضور کیا چاہتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں پیسے والے ہیں تو وہ اپنا مال اور اپنی جان لگائیں تو بڑے مرتبے ملیں گے ان کو. تو ان کو بہت خوشی تھی کہ اللہ نے ان کو کتنی اولاد دی، لوگ بھی بہت ان کے پاس اور پیسے بھی خوب. تو حضور کو پسند، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پسند ہے تمہارے ان کے مال اور ان کے اولاد کہ وہ اللہ کی راہ میں کام کرے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مال اور اولاد سے ان کو سزا دے گا. یہ فتنے میں پڑ کے ہی ہیں، اسی لیے سورہ منافقین کی آخری ہے نا، ولا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں غفلت میں نہ ڈالے تمہاری مال اور اولاد. میرا کام تھا اس کے واسطے میں اجتماع کو نہیں آ رہا، میں تھا بول کے اللہ کے راہ میں جو جدوجہد ہو رہی اس کے اندر میں قرآن نہیں پڑھ سکا. یہ کب، میرا مال کمانے کا نہیں تو میرا بچے نے تو مال، یہ دونوں کے اندر آدمی کیا ہوتا ہے بہت، حالانکہ وہ فرض ہے لیکن اللہ کا جب آ گیا تو پہلے اللہ کا کام پھر اس کی طرف توجہ. بہا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی اللہ ان کو یہ دینا چاہتا. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، اور ان کی جان نہ نکلے، وَلَا تَزْهَقُ أَنفُسُهُمْ، ان کی جان نہ نکلے، وَهُمْ کافرون، مگر اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. وہ مریں گے نا، ان کے پاس مال رہے گا، اولاد رہے گا، لیکن جب مریں گے تو کافر بن کے مریں گے، مومن مر کے نہیں من سکتے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم تم میں سے ہیں، سچی ہم مسلمان ہیں. جھوٹی قسمیں کھائیں گے. دیکھو قسم کون کھاتا ہے معلوم ہے، جو سچا ہے سب کو معلوم رہتا ہے. ایک آدمی کیا کرتا ہے، بار بار شراب پیتا ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے، اللہ کی قسم اب نہیں پیتا جی، اب نہیں پینے والا، اور جا کے پی کے آتا ہے نا. جو بہت قسمیں کھاتا ہے نا، توڑتا ہے، اس کی قسموں کا کوئی بھروسہ رہتا ہے کیا. تو ایسی قسمیں کھا کر کہیں گے نہیں نبی ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے ہیں. وما ہم منکم، وہ تم میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْتَرُونَ، بلکہ وہ تو لوگ ایسے ہیں جو فرقہ بن گئے ہیں، الگ گروپ بن گئے ہیں، وہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجًا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اور اگر وہ پا جائیں کوئی پناہ گاہ، ان کو کوئی پناہ دینا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم کو پناہ دیتے، خوش بھاگ جائیں گے. اور یا ان کو ایسا کوہ مل جائے، پہاڑ کی کوہ رہتی ہے نا چھپنے کی جگہ، وہ اگر مل جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا میرے کو اور میں بچ کے بھاگتا ہوں، میرے کو جہاد میں تو نہیں جانا اور حضور بھی نہیں دیکھنا، مجھے مسلمان بھی نہیں دیکھنا، تو ایسی کوئی جگہ مل جائیں گی نا، اس میں بھی جا کے چھپ جائیں گے. اور مدخلن، یا داخل ہونے کی کوئی جگہ، وہ نہیں چھپنے کی ہے نا، ٹاٹ پتری یا ایسا سامان رکھتے نہیں کیا، بتاتے ہیں کھیتوں میں کہ سامان اس میں گھس کے بیٹھ جاتے، ان کا تو دل بول رہا ہے ایسا کہیں تو بھی گھس کے بیٹھنا مگر جنگ میں نہیں جانا. وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اور وہ رسیاں توڑاتے ہیں. یعنی کہ بیل کیسا کرتا ہے معلوم ہے، نئے بیل کو کام لگائے انہیں رسیاں توڑانے کی کوشش کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے. پہلے شروع جوتتا نہیں کھیت، اس کو پرانا کرنا پڑتا ہے، جب بھاگتا ہے تو انہوں رسیاں توڑا کے بھاگ جاتے. قربانی کے وقت بھی بھاگتے بیل کبھی کبھی، تو ایسا رسیاں توڑا کے بھاگ جاتے. وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُوكَ فِي الصَّدْقَاتِ، اور ان میں سے کچھ کیا کرتے، آپ زکوٰۃ بانٹ رہے. تو اب ایک تو یہ ہیں جو لوگوں سے ڈرتے، دوسرے ان کو لالچ رہتی، بلکہ اسلام میں رہتے ہو، اسلام میں رہتے زکوٰۃ بھی ملتی، اسلام میں رہتے سب کا بھائی چارہ بھی ملتا ہے، ان کو اللہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تمہارے بھائی چارے اور مدد پہ ڈیپینڈ رہتے ہیں. تم مدد چھوڑے کیوں، لوگ کافر ہو جاتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ تھے، وہ لائے ایمان لائے، مدد اتنی کرے، بولے مسلمان کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے مسلمان ہونے کا، میں چلا آخر چلے گئے. مسلمان بہت دنوں تک ان کی مدد کرے، جب نہیں کرے تو چلے گئے. تو دوسرے ایسے رہتے کہ وہ کیا چاہتے، پیسہ ملنا ان کو اسلام. تو فرمایا کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب تم صدقات تقسیم کرتے سب کو، تو انہوں نے کیا بولے کہ بھئی دیکھو انہوں نے بہت قربانی دی ہے، میں ان کو زیادہ دینا چاہ رہا ہوں، حضور نے دیے، تو فتنہ پیدا کرتی ہے، حضور اپنے لوگوں کو زیادہ دے رہے بولے. حالانکہ حضور خود اور اپنے خاندان والوں پہ انہوں نے زکوٰۃ حرام کر دی، زکوٰۃ نہیں چلتی ہاشمی خاندان کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو خود حضور ہی نہیں لیتے تھے. تو ان پہ الزام لگا رہے کہ تم اپنے قریبوں کو دیتے. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، اگر آپ ان کو دے دیں تو کیا ہوتا ہے، رضو، بہت خوش ہو جاتے، راضی ہو جاتے، کیا ہے آج مل گیا بابا، آج بہت مدد کرے حضور نے، تو حضور کی بہت تعریف.
وَإِن لَّمْ يُؤْتُوا مِنْهَا، اور اگر آپ ان کو اس میں سے نہ دیں، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو ان کو بہت غصہ آتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، کیا فائدہ، ہم کو تو پیسہ ہی نہیں دیے، کیا فائدہ اسلام میں رہ کے، غریبوں کو کیا ہے یہاں اسلام میں، غریبوں کا کتنا خیال رکھنا ہے، غریب رشتہ داروں کو کتنا کرنا چاہیے، تم تو کرتے ہی نہیں، تو کہے کا اسلام، مطلب تم ہماری مدد کرے تو تم اسلام پہ، تم ہماری مدد نہیں کر کے کتنی بھی نیکی کرو تو تم اسلام پہ نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ اس پہ راضی ہوتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے، وَقَالُوا، اور کہتے، حسبنا اللہ، ہم کو اللہ کافی ہیں، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب اللہ اس کا رسول ہم کو اور زیادہ دے گا، انا الی اللہ راغبون، اور ہم تو اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، اسی سے جڑ جاتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں، ہم تو اللہ کی طرف راغب کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ ان کو کہنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر 7 پاروں کو ختم ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اور جو منافق ہیں ان کو منافقت سے بچائے، اور اللہ کے پہ صحیح ایمان لانے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحیح ایمان لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔